بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: حج کیا ہے؟ جواب: حج ایک فرض عبادت ہے جو صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ سوال: حج کب فرض ہوا؟ جواب: حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال: حج کس پر فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب استطاعت فرد پر۔ سوال: حج سال میں کتنی بار فرض ہے؟ جواب: صرف ایک بار، اگر استطاعت ہو تو۔ سوال: حج کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے؟ جواب: ذوالحج کے مہینے میں 8 سے 13 تاریخ تک۔ سوال: حج کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف، عرفہ، طواف زیارت اور سعی۔ سوال: حج کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قرآن۔ سوال: اگر وقوف عرفہ نہ کیا جائے تو؟ جواب: اگر وقوف عرفہ نہیں کیا جائے تو حج نہیں ہوگا۔ سوال: طواف زیارت کب کیا جاتا ہے؟ جواب: طواف زیارت 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک کیا جاتا ہے۔ سوال: سعی کس کے درمیان کی جاتی ہے؟ جواب: سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے۔ سوال: عورتوں کے لیے احرام کا لباس کیا ہے؟ جواب: سادہ اور باوقار لباس، چہرہ کھلا رکھنا لازم ہے۔ سوال: کیا نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، مگر اس پر فرض نہیں، ثواب ملے گا۔ سوال: نابالغ بچے کا حج کیا فرض حج کے طور پر شمار ہوگا؟ جواب: نابالغ کا حج درست ہے، لیکن وہ فرض حج نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت ہو تو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ سوال: حج پر جاتے ہوئے کون سا سامان ساتھ لے کے جانا چاہیے؟ جواب: احرام، مردوں کے لیے 2 سفید چادریں، عورتوں کے لیے سادہ لباس، سفر کے کاغذات، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، شناختی کارڈ، رقم و زاد راہ، مناسب رقم، بینک کارڈ، ضروری اشیاء خورد و نوشت، ادویات، ذاتی استعمال کی دوائیاں، موبائل چارجر، رابطے اور رہنمائی کے لیے۔ سوال: کیا حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال: احرام باندھنے کے بعد کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ جواب: احرام باندھنے کے بعد درج ذیل چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے، خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، شکار کرنا، جنسی تعلق یا باتیں کرنا، نکاح کرنا یا کروانا، جھگڑا یا گالی دینا، چہرہ ڈھانپنا عورتوں کے لیے، سر ڈھانپنا مردوں کے لیے، خون بہانا مثلاً دانت نکلوانا بلا ضرورت۔ سوال: اگر حج کے دوران کسی عورت کو حیض آ جائے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ جواب: بعض شرائط کے ساتھ حائضہ عورت کا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ سوال: حائضہ عورت کیا احرام باندھ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حائضہ عورت بھی احرام باندھ سکتی ہے اور نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ سوال: حائضہ عورت کون کون سے اعمال کر سکتی ہے؟ جواب: حائضہ عورت یہ اعمال کر سکتی ہے: تلبیہ کہنا، عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ جانا، رمی کرنا، قربانی کروانا، بال کٹوانا۔ سوال: کیا وہ طواف زیارت فرض طواف کر سکتی ہے؟ جواب: حائضہ عورت طواف زیارت نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ سوال: کیا کسی اور کے نام کا حج بھی کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کسی اور کے نام کا حج بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص خود حج نہ کر سکتا ہو، مثلاً فوت ہو چکا ہو یا مستقل طور پر عاجز ہو۔ اسے حج بدل بھی کہتے ہیں۔ سوال: استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جواب:
استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بہت سنگین گناہ ہے اور اسے دین سے دوری کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کیا والدین کو پہلے حج کرائے بغیر ہم حج کر سکتے ہیں؟ جواب: والدین کو حج پہلے کرائے بغیر بھی ہم حج کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا حج پر جانے کے لیے لوگوں کو گھر بلا کر دعوت کھلانا جائز ہے؟ جواب: حج پر جانے سے پہلے یا واپسی پر دعوت کھلانا جائز ہے، بلکہ اگر نیت خالص ہو تو باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: احرام کی حالت میں چپل کیسی پہننی چاہیے؟ جواب: مرد ایسی چپل پہنیں جو ٹخنے اور پاؤں کی اوپری ہڈی کو نہ ڈھانپے، اور خواتین کوئی بھی چپل یا جوتا پہن سکتی ہیں مگر شرعی پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔